غزہ میں نہتے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر 3 مسلمانوں کو شہری کرتے ہوئے صہیونزم کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس دوران یہ ایئر سٹرائک کری گئی جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ پرے کر رہے تھے، اور اسی سمے پر جب یہ بوم ایئر سٹرائک ہوئی تو نماز پڑھتے وقت ہی صلاح البردویل اور اس کی وائف کی اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ غزہ میں بسنے والے وہ نہتے بچے جن کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، جن کی کھیلنے کی عمر ہے، ان پر فاسفورس بموں کا استعمال شہری کے وقت کہاں کا قانون، کہاں کی انسانیت ہے؟ کب جاگیں گے مسلم دنیا کے حکمران؟ اچھا، ان کی زندگی کے ڈکشنری میں 2 الفاظ ہوتے ہیں، یا تو یہ شہید ہو سکتے ہیں یا یہ غازی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کچھ نہیں۔ بچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ سحری کر رہے تھے اپنی فیملیز، 300 گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ آج مسلم دنیا میں جو خون بہہ رہا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو فلسطین میں آج ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو پچھلی 3 نسلوں سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس کے پیچھے بھی یہ شیطانی دجالی طاقت ہے۔ یہاں پہ افطار پارٹیاں، ڈنر، اپنے اپنے دھندے جاری ہیں۔ غزہ جو قبرستان بن چکا ہے، راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، ہم بار بار آواز اٹھاتے اور اٹھاتے رہیں گے کیونکہ روز حشر ہم سے حساب ہوگا۔ ہم ہلاکو خان کے بارے میں یا چنگیز خان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم آج کے برطانیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، برٹن۔ اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ اگر خاموشی سے رہیں گے تو یقین مانیے ایک ایک کر کے توڑے جائیں گے، ایک ایک ملک وہ لیں گے، ایک ایک ملک کو جو ہے وہ کاٹیں گے، اور پاکستان کی باری ضرور آئے گی۔ نمسکار دوستوں، کل حماس کی سینئر لیڈر صلاح البردویل اور ان کی وائف کو اسرائیل نے ایئر سٹرائک کر مار دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے تب ایئر بامبنگ کر دی جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جس کے بعد اب واپس سے اسرائیل غزہ وار آن فل سکیل سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نیتن یاہو کو پوری طرح فری ہینڈ دے دیا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اسرائیل نے تقریباً 400 لوگوں کو غزہ میں ایئر سٹرائک کر مار دیا تھا۔ وہیں دوسری طرف لال ٹوپی پھر ایک بار سر پہ کفن باندھ کر غزوہ برٹن کرنے نکل پڑا ہے، کیونکہ لال ٹوپی کو اب یہ لگتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایک بھی مسلمان مرا ہے تو وہ برٹن کی وجہ سے ہی مرا ہے۔ ایک طرف لال ٹوپی تو دوسری طرف فضا خان اپنا مائک لے کر پہنچ چکی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی اور اپنے جوانوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ پھر سے بھارت پر جہاد کے لیے، کیونکہ لال ٹوپی نے تو اپنا تلوار برٹن کی اور موڑ لیا ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امریکہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ جس طریقے سے، مجھے بڑا اچھا انہوں نے جو فریز استعمال کیا ہمارے بھائی نے، یہ بالکل درست ہے کہ وہ ایک آکوپائڈ ان کی پارلیمنٹ ہے اور اسرائیلی آکوپائڈ، جوئش آکوپائڈ پارلیمنٹ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ اگر خاموشی سے رہیں گے تو یقین مانیے ایک ایک کر کے توڑے جائیں گے، ایک ایک ملک وہ لیں گے، ایک ایک ملک کو جو ہے وہ کاٹیں گے، اور پاکستان کی باری ضرور آئے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ابھی امریکہ $8 بلین کا، ٹو بی ایگزیکٹ $7.12 بلین کا اسلحہ چھوڑ گیا، یہ کوئی 2-4 بندوقیں نہیں تھیں، یہ 2-4 کوئی گاڑیاں نہیں تھیں جو رہ گئیں، اتنا ہیوی اماؤنٹ کا اسلحہ تھا، یہ دانستہ چھوڑا گیا۔ کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ نیوکلیئر پاکستان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جا سکے، نیوکلیئر پاکستان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے، کیونکہ براہ راست جنگ نہ ہندوستان نہ کسی باپ کے مجال نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے لڑ سکے۔ آج ہم آپ کا تعارف پاکستان کے ایک بدترین دشمن سے کروائیں گے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک وہ دشمن پاکستانی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، اور آج بھی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے وہ عسکری ہو یا ابلاغی یا سیاسی، اس کے پیچھے آپ کو یہی ناپاک شیطانی طاقت ملے گی، جو حقیقت یہ ہے کہ صرف پاکستان کی دشمن نہیں ہے۔ آج مسلم دنیا میں جو خون بہہ رہا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو فلسطین میں آج ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو پچھلی 3 نسلوں سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے فلسطین میں اور مشرق وسطیٰ میں، اس کے پیچھے بھی یہ شیطانی دجالی طاقت ہے۔ اور یہ صرف پاکستان یا مسلمانوں کے لیے ہی ایک عذاب نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے پچھلے کئی 100 سال سے اس نے جو قتل و غارت مچایا ہوا ہے، جو اس نے معاشی استحصال کیا ہے، جو اس نے پوری تہذیبیں تباہ کر دی ہیں اور انسانوں کو
ہلاک کیا ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. انسانی تاریخ کی یہ سب سے سفاک، سب سے ظالم، سب سے دہشت گرد تہذیب اور دہشت گرد ملک ہے. ہم ہلاکو خان کے بارے میں یا چنگیز خان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم آج کے برطانیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، برٹن. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح آج پاکستان میں ہونے والی ساری دہشت گردی کے پیچھے آپ کو برٹن ملے گا، ہم آپ کو تھوڑا سا اس کی تاریخی پس منظر میں لے کر جائیں گے 200-250 سال کی تاریخ میں، تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح ان کی فطرت میں شامل ہے انسانیت کو ہلاک کرنا اور تباہ کرنا، اور کس طرح یہ دجال کے سب سے طاقتور مہرے ہیں. میں نے کہیں سنا تھا، کوئی بزرگ کہہ رہے تھے کہ دجال کسی جزیرے میں قید ہے. تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید دجال اسی جزیرے میں قید ہے، اس انگلستان کے جزیرے میں، کہ جہاں سے اتنا شر نکل رہا ہے کہ پچھلے 200-300 سال سے تمام انسانیت ان کی وجہ سے تکلیف میں ہے. جیسے کہا، پوری تہذیبیں انہوں نے انسانوں کی مٹا دی. ایسے ظالم اور سفاک اور شیطانی لوگ ہیں. چنگیز خان بھی ان کے سامنے بچہ نظر آتا ہے. چنگیز خان نے صرف انسان قتل کیے تھے، تہذیبوں کا نام و نشان نہیں مٹایا تھا. یہ تو آ کے پوری انسانیت کی ہزاروں سالہ تاریخ ختم کر دیتے ہیں. اس بری طرح انسانیت کو قتل کرتے ہیں کہ پچھلے 250 سال میں 1 ارب انسانوں سے زیادہ مسلمان اور غیر مسلم اور پوری دنیا کے انسان انہوں نے قتل کیے ہیں، اس ایک تہذیب نے، اس ایک چھوٹے سے ملک نے جو ایک چھوٹے سے جزیرے پہ قائم ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں. ابھی افغانستان سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اسلحہ لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن تلسی گیبرڈ جو کہ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی جو ہے چیف ہیں، انہوں نے پاکستان ان کو آنا چاہیے تھا دورہ کرنے کے لیے، وہ بھارت پہنچ گئی. وہ بھارت کیوں گئی؟ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو اس کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں وہ اس خطے کو ڈس آرڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا الو سیدھا رکھیں. وہ ہر سے جو ہے وہ پیسہ کشید کر رہے ہیں. ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز یا اکنامک وارز جو کہ وہ اب لوگوں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے اندر تمام پیسہ جو ہے وہ لے جائیں. آلریڈی امریکہ وہ دنیا کا ملک ہے جہاں جمہوریت کا جنازہ روزانہ نکلتا ہے اور بڑی شان سے نکلتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال بتا دیتا ہوں. 4% جو ہے وہ دنیا کی پوری آبادی کی وہاں بستی ہے، 4%. اور دنیا کے 34% قدرتی وسائل جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ تو کیا اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر بھائی بھر پائے دنیا میں نہ آسٹریلیا نہ برطانیہ، کیونکہ وہاں تو جمہور کہتے ہیں کہ جناب غزہ پہ جنگ بند کرو، لیکن وہاں پتہ چلتا ہے وہ ٹروپس بھجوا دیتے ہیں، وہاں مزید اس کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فوراً ایک اپنی پالیسی جو کہ ہماری بنیاد کے اوپر بیسڈ ہو، جو ٹرو ریپرزینٹیشن آف اسلام ہو، جو کہ کہا گیا کہ پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس فار مین کائنڈ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں، مین کائنڈ، ناٹ. اسی کو میں لے کے میں آتا ہوں جوہر سلیم صاحب کے بعد.